السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، میں پچھلے جمعے جو پرسونا کے قبرستان میں میرے تعلق سے جو افواہ اڑائی گئی اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ افواہ اڑائی گئی کہ رضوان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے قبرستان الگ بنا لو۔ اس پر میری وضاحت یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور پورا ہفتہ لمسم ہو چکا ہے اور افواہوں پر افواہیں میرے خلاف اڑائی گئیں، سوشل میڈیا پر خوب وائرل کیا گیا، مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر الحمدللہ میں نے آپ سے بولا بھی تھا سوشل سائٹ کے ذریعے کہ میں حسینی ہوں اور میرے آقا حسین نے سب سے آخر میں جواب دیا تھا، تو میں اپنا وضاحتی پیغام آپ کو آخر میں دوں گا۔ تو جیسے جیسے میں نے سب لوگوں کے بارے میں سوشل سائٹ پہ دیکھا، کسی نے کہا کہ کسی کے باپ کا قبرستان تھوڑی ہے، کسی کے رضوان جو ہے حاجی رضوان اتاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا دوسرا قبرستان بنا لو۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں کی بھولی والی جنتا کو آپ بے وقوف نہ بنائیں اور جھوٹ کسی پر اس طریقے کا نہ باندھیں، کیونکہ میں نے تمام عاشقان رسول میرے پرسونا کے پیارے بھائی قبرستان میں موجود تھے جب میں نے بولا تھا کہ پرسونا کا یہ قبرستان مطلب مدینہ مسجد کے جو پاس ہے قبرستان وہ، اور اطراف میں جو قبرستان ہے اس ٹائم جو موجود قبرستان ہے ہمارے پرسونا میں، اس میں قیامت تک اذان ہوتی رہے گی، اور اگر کسی کا منشا یہ ہے کہ وہ اذان نہ دلائے قبر پر، تو جب بھی پرسونا میں نئے قبرستان بنے شروع سے ہی پروسیجر یہی رکھا جائے کہ اس میں اذان نہ ہو، کوئی دقت نہیں ہے، مگر ان قبرستانوں میں ہمیشہ اذان ہوتی رہے گی۔ پر کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنی جہالت سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور میرے خلاف افواہ اڑائی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبرستان ہے، باپ کے قبرستان ہے۔ ارے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بولا ہے کہ میرے باپ کے قبرستان ہے تو آپ کے باپ کی بھی تو نہیں ہے، یہ تو پورے پرسونا کے عاشقان رسول کے قبرستان ہے، اس میں ہر بچے کا حصہ ہے۔ آپ کسی کے خلاف کیسے افواہ اڑا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کا سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور طرح طرح کی افواہیں ہمیشہ اڑانا آپ کے رویے میں یہ رائج ہو چکا ہے۔ میں گزارش کروں گا گاؤں کی بھولی بھالی عوام کو آپ فساد کے لیے نہ اکٹھا کریں، یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، انہیں کچھ سیکھ لینے دیں اور نیک کام جو جاری ہیں انہیں جاری رہنے دیں۔ اپنے گاؤں میں قبر پہ اذان ہونے کا سلسلہ بزرگوں سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رہنے دیں، اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رہنے دیں۔ خطبے کی اذان باہر ہوتی آئی ہے، آپ اس سلسلے کو جاری رہنے دیں۔ صلاۃ اذان کے بعد ہوتی چلی آئی ہے، اس کو آپ جاری رہنے دیں۔ نیک کام بند نہ کریں، نیک کاموں کو بند نہ کریں، انہیں رائج رہنے دیں اور اس میں اضافہ کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نیک کاموں میں اضافہ کریں، لوگوں کو فجر کے لیے اٹھائیں۔ میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے تو لوگوں کو فجر کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے۔ آپ اس سنت پر عمل کریں۔ الحمدللہ مجھے اور تمام عاشقان رسول جو پرسونا کے ہیں، کافی لوگ صدائے مدینہ کہلاتی ہے یہ فجر کے لیے جگانا،
اٹھاتے ہیں، اور مجھے کافی لوگ ملتے ہیں، اس میں سے ہمارے ایک علاء الدین بھائی ہیں، مرحوم حاجی خسم الدین لمبردار تاؤ، ان کے بیٹے ہیں، ہمیشہ ملتے ہیں اور میرا دعا سلام ہوتا ہے. میں انہیں دعائیں دیتا ہوں، اللہ پاک ان کے کام میں اللہ پاک برکت دے. مجھے امید ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں. اور الحمدللہ اپنے والد اور اپنی والدہ، ان کی والدہ بہت نیک تھیں، کیونکہ میں نے خود ان کے بیٹے رحیش الدین عرف کالو بھائی، ان کے ذریعے میں نے سنا ہے کہ وہ ان کی ماں جو تھیں وہ بچوں کو، جو بچے تھے جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کے ہاتھ سے کوئی بھی غریب غربا یا کوئی بھی مانگنے والا آتا تو اس کو ہاتھ سے دلاتی کہ میرے بچوں کی عادت بنی رہا ہے غریبوں کی مدد کرنے کی. اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے اسی تعلیم پر ہیں، اور جو ان کی نسلیں ہیں وہ میں نے سنا ہے، اور وہ الحمدللہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں IAS PCS بنائے، MBBS بنائے. اس گھرانے کے بچے اچھی تعلیم لے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. اور نیک خاتون کی یہی تربیت ہوتی ہے کہ اس کی نسلیں نیک کام کرتی ہیں. تو میں یہی آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نیک کام کریں، لڑانے کا کام نہ کریں. اب آنے والے جمعے میں کوئی مسجد سے یا کوئی چوراہے سے میرے بارے میں، میرے پریوار کے بارے میں، یا امام صاحب کوئی بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کریں، میرے بارے میں افواہ اڑائیں، یا عالم صاحب فرید الدین صاحب کے بارے میں کوئی افواہ اڑائیں، یا کسی نیک بزرگ کے بارے میں افواہ اڑائیں، تو یہ اچھا نہیں ہوگا. میں ابھی یہ چیز کے لیے کہہ رہا ہوں، گاؤں کی بھولی والی عوام کو آپ بھڑکائیں گے، اکسائیں گے، دنگا فساد کرائیں گے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اور آپ نیکی کا پیغام دیں، اور اگر کسی بھی طریقے کا آپ کرتے ہیں تو مجبوراً مجھے FIR کرنا پڑے گی، مجھے مجبوراً FIR کرنا پڑے گی. کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری جامع مسجد کے ایک امام صاحب تھے، وہ اب لوٹ آئے ہیں، ان پر 76 کا کیس لگا دیا تھا اسی طریقے کی خرافات نے. اور الحمدللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ کیسا بھی ہے، مگر اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی کیس لگا اس کے اوپر، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات تھا. آج وہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، سبھی پورے گاؤں کے تمام بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو کسی عالم کے بارے میں، کسی نیک بزرگ کے بارے میں آپ خرافات کریں گے تو اب سیدھے قانونی کارروائی کی جائے گی. کیونکہ گاؤں کو بہت پیچھے لے جا چکے ہیں کچھ لوگ، گاؤں کو بہت پیچھے لے جا چکے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے اب گاؤں پیچھے ہو. اطراف کے جو گاؤں ہم نے دیکھے ہیں اس میں کافی ترقی ہے، صرف ہمارا گاؤں بہت پیچھے ہو گیا ہے خرافات کی وجہ سے. دینی تعلیم بالکل حاصل کرنے ہی نہیں دینا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ. لڑانے کے لیے کبھی ہمارے بابو چاچا ہیں، ہمارے خلاف انہیں بھڑکایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا بالکل فرینڈ والا کلوز، بالکل ایک رشتہ ہمارے جاوید بھائی، محمد جاوید سن آف حاجی خوشی محمد تاؤ، ان سے ہے، ہمارے بلال بھائی سے ہے. تو وہ ہوں کسی معاملے میں نہیں ہوں، موجود نہیں ہوں، مگر انہیں ہمارے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. اور وہ بیچارے انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، انہیں بھڑکایا جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. الحمدللہ ان سے میرا دعا سلام ہے. حج پہ میں گیا تھا، گھر میرے آئے تھے، مجھے ہار پہنایا، مجھ سے گلے ملے، اب بھی ملتے ہیں، دعا سلام ہوتا ہے، ان کے بچوں سے میرا دعا سلام ہوتا ہے. پھر بھی میرے خلاف ان کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کو میرے سامنے لایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا آپس میں بحث ہو، اور ہمارا جاوید بھائی، بلال بھائی اور ان کے اور پریوار والے ہیں ان سے ہمارا بالکل بگاڑ پھیل جائے. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں گاؤں والوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. جو توڑنے والے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، پوری طریقے سے کارروائی کریں گے. ہمارا بس یہی پیغام ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، دین کا پیغام دیں، اور خوب نیک اعمال کریں، ماں باپ کی محبت لوگوں کو سکھائیں،
بھائی کی محبت سکھائیں، بہنوں کی محبت لوگوں کو سکھائیں، نماز کورس کرائیں، دینی معاملات بتائیں، کفن دفن کورس بتائیں، نیک اعمال کے کورس کرائیں، قرآن کریم کو حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، طہارت کے معاملے سکھائیں، دین کا کام کریں۔ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر کوئی اگر کر رہا ہے، ہمارے مولانا فرید مدنی صاحب عالم صاحب ہمارے دین کا کام کر رہے ہیں گاؤں میں، ان کے بارے میں نئے نئے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے خلاف بھڑکانا، آپس میں لڑانا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، گاؤں کو ترقی کی طرف لے جائیں، اچھی تعلیم دیں۔ کوئی ہمارا تو مقصد ہے ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں عالم دین ہو، حافظ ہو، لوگ مفتی بنے، MBBS بنے۔ ایک عرصہ ہو گیا لوگ بالکل لوگوں کو بالکل ہی جہالت کے دورہ میں گھسے بالکل ڈال رکھا ہے۔ انہیں آپس میں وری چگلی، غیبت، جھوٹ، بس اسی کاموں میں لگا رکھا ہے۔ اس بھولی بھالی عوام پر رحم فرمائیں، اس کو دینی تعلیم دیں، دنیا بھی اچھی تعلیم دیں، اچھا حسن اخلاق سکھائیں، برے کاموں سے بچنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ہم سب کو مل جائے، ایسے ہمیں نیک اعمال بتائیں۔ اور اگر آپ کسی بھی طریقے کا، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی بھی طریقے کا افواہ اڑائیں گے، کچھ بھی کریں گے، میں پریشان آ چکا ہوں بہت، کیونکہ میں لڑائی جھگڑا کسی سے کرنا نہیں چاہتا۔ میں سیدھے FIR کروں گا، کیونکہ عوام الحمدللہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ پرسونا کے تمام عاشقان رسول، ان سے میرا دعا سلام ہے، سبھی سے میرا دعا سلام ہے۔ چند لوگ ہیں جو گاؤں میں فساد پھیلا رہے ہیں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے کا فساد کیا تو میں FIR کر دوں گا۔ پھر نہ کہیں کہ یہ کیا آپ نے، کیونکہ جو اگر کہیں پہ کچھ مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے یا کہیں بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے، الحمدللہ میں حسین کا غلام ہوں، اور الحمدللہ آخری سانس تک حسین کا غلامی رہوں گا، اور غلامی میں ہی انشاءاللہ مجھے آقا حسین کے قدموں میں موت آئے گی انشاءاللہ، ان کے نانا جان کے قدموں میں رہوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے حق بات کو کہنا اور سننے کی مجھے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ میں اگر کہیں پہ کوئی مجھ سے مسٹیک ہوئی بولنے میں، یا کسی بھی طریقے کا کسی کو برا لگا ہو، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو میری بات سے ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ باقی اگر کہیں پہ آئندہ آنے والے وقت میں مجھ سے کہیں بھی کوئی مسٹیک ہو تو آپ بے جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان علماء سے وابستہ ہیں جو سرخم ہیں، بالکل نظر جھکا کے آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ہمارا نعرہ ہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔